ابھی میں ہماری اس کانفرنس کی مزید کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹنڈو آدم سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر آپ سے محض گفتگو ہوں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. بعد
ختم نبوت، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، قادیانیوں پہ نعرہ تکبیر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد راشد فضلی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب جن حضرات نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ تھوڑے قریب آ جائیں، نقل و حرکت کر لیں تاکہ پیچھے جگہ بعد میں آنے والوں کے لیے مل جائے، ہمت کر لیں۔ جزاک اللہ، ہمت کر لیں، تھوڑی سی حرکت کر لیں، آگے آ جائیں، آگے آگے ہو جائیں، بعد میں پیچھے آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے گی۔ لگتا ہے پوری قوم ضدی ہے، بات نہیں ماننے والی ہے۔ چلو جو ضدی نہیں ہے وہ حرکت کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ اور ہم یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں اور منکرین ختم نبوت کے تردید کے سلسلے میں جمع ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ اور مجھ پر فرض ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس ہے، ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو مسلمان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور ختم نبوت کے عقیدے کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی سمجھتے ہیں آپ بھی عقیدہ ختم نبوت؟ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، بلند آواز سے آخر تک سب بولے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آئے گا وہ دجال ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے سچے صادق وہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ میرے بعد 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن تم یاد رکھ لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسیلمہ کذاب سے جھوٹے نبیوں کی مدعیان نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، ان دجالوں کا سلسلہ شروع ہوا، ان کذابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 اس کائنات کے 23 سب سے بڑے دجال، سب سے بڑے کذاب مرزا غلام احمد قادیانی پر آ کر پہنچا۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے جتنے بھی دجال آئے انہوں نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا، اگرچہ نبوت کا دعویٰ کرنا بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی وہ کائنات کا بدترین انسان تھا، وہ کائنات کا شیطان ترین انسان تھا، جس نے صرف نبوت کے دعویٰ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بد زبانی کا نشانہ آل نبوت کو بھی بنایا، اصحاب نبوت کو بھی بنایا، شرع نبوت کو بھی بنایا، شہر نبوت کو بھی بنایا اور امت نبوت کو بھی بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، آپ اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو بولتے نہیں کر سکتے بلند آواز سے بولے تصور بھی۔ محمد رسول اللہ کے بعد کسی نبوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے یہ ختم نبوت کی کانفرنس ہے، میں آپ کو قادیانیت سے متعلق، منکرین ختم نبوت سے متعلق چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھولے بھالے سادے سیدھے مسلمان بعض دفعہ قادیانیت کی مکاری اور عیاری کا نشانہ بنتے ہوئے ہمارے مسلمانوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یار قادیانی تو اخلاق کے بڑے اچھے ہیں، کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، روزہ بھی وہی رکھتے ہیں، حج بھی ویسا ہی کرتے ہیں، قادیانی کے گھر میں بھی یہی 30 پارے والا قرآن ہے، مسلمان کے گھر میں بھی یہی 30 پارے والا قرآن ہے، قادیانی بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مسلمان بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو ایک طبقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اسے تم مسلمان کہتے ہو، وہی قادیانی پڑھے تو تم اسے کافر کہتے ہو، تم نماز پڑھو تو مسلمان ہو، قادیانی پڑھے تو وہ کافر ہے، تم قرآن پڑھو تو مسلمان ہو، وہ قرآن پڑھے تو وہ کافر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کس لیے تم قادیانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ عزیزان من، میں آپ حضرات سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مہمانان گرامی تشریف لانے والے ہیں، اصل بیانات ان کے ہوں گے، میں صرف تھوڑے وقت کے اندر قادیانیت کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، آئیے قادیانیوں نے پوری امت مسلمہ کو گالی دی ہے۔ آج قادیانی بڑے اخلاق اور تمیز کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت سب سے کرو، نفرت کسی سے نہیں کرو، لیکن آؤ قادیانیت کی نفرت اور محبت کا معیار بتاؤ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود کنجریوں کی اولاد ہیں۔ لعنت! آپ مانتے ہو مرزا کی کتابوں کو؟ بولیے، آپ قادیانیوں کی کتابوں کو مانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لاتے ہو؟ نہیں لاتے ہو، مطلب یہ گالیاں آپ کو دی گئی ہیں۔ میں اور شارٹ کرتا ہوں، میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات کی تفصیل میں نہیں جاتا،
میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی شہرت کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک قادیانی نظریے سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، ان کے دھوکہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا جانا والا کلمہ، اس میں وہ جو دھوکہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، آپ کے اور میرے چشمے تصور میں بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی یہ ایمان رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے۔ مل کر بولو، جن کا ایمان ہے وہ بولے محمد رسول اللہ ایک ہے۔ محمد نام کے کروڑوں انسان مل جائیں گے، لیکن وہ محمد جو عبداللہ کا درِ یتیم ہے، وہ محمد جو آمنہ کا لخت جگر ہے، وہ محمد جو مدنی ہے، جو مکی ہے، جو تہامی ہے، جو حجازی ہے، جو ہاشمی ہے، وہ محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ محمد جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا سردار ہے، وہ محمد جو عائشہ و خدیجہ و زینب کا شوہر ہے، وہ محمد جو فاطمہ الزہرا کا پدر ہے، جو حسنین کریمین کا نانا ہے۔ مل کر بولو، وہ محمد ایک ہے۔ یہ ایک منٹ نعرہ نہ لگا، وہ محمد ایک ہے۔ عیسائی مانتے نہیں، یہودی مانتے نہیں، کمیونسٹ مانتے نہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظریے میں محمد رسول اللہ ایک ہے۔ لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے، قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ دو ہیں، محمد رسول اللہ دو ہیں۔ کون سے؟ کہا پہلا محمد شان میں کم ہے، دوسرا محمد پہلے محمد سے بڑی شان والا ہے۔ وہ ہے کون؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیانی۔ لعنت لعنت آہستہ ڈالتے ہو، جو نہیں کرتا وہ بلند آواز سے لعنت ڈالے، وہ گھر سے لعنت ڈالے۔ جب قادیانی ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے خیال میں، ہماری نظر میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں ایک ہی محمد رسول اللہ ہے جو حقیقی ہیں۔ لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے ہمارے سیدھے سادے مسلمان کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہو، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کر، سمجھ کر، اس فکر کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ بولو، وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کر دیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو منکرین ختم نبوت کے راستے میں رکاوٹ کے لیے خرچ کریں، ان کے راستے کو روکیں، ان کے دجل سے سیدھے سادے مسلمان کو آگاہ کریں، ختم نبوت کی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ ہم کسی بھی محنت میں لگے ہوئے ہوں، ہم تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہوں، ہم جمعیت علماء اسلام میں لگے ہوئے ہوں، ہم عظمت صحابہ کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہوں، ہم مدارس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، ہم خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہوں، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ختم نبوت یہ تبلیغی جماعت کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت جمعیت کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت مدرسے کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت مسجد کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت قرآن کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت خانقاہ کی بھی بنیاد ہے، ختم نبوت میرے ایمان کی بھی بنیاد ہے، اور ختم نبوت اس کائنات کی بھی بنیاد ہے۔ اس لیے
ختم نبوت محفوظ ہوگی تو مدرسہ بھی محفوظ ہوگا، ختم نبوت محفوظ ہوگی خانقاہ بھی بچے گی، ختم نبوت محفوظ ہوگی قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، ختم نبوت محفوظ ہوگی عظمت صحابہ کی بھی سربلندی ہوگی، ختم نبوت محفوظ ہوگی تو اہل بیت کا بھی تحفظ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اگر ختم نبوت پر آنچ آ گئی تو پورے کے پورے اسلام سے آنچ آ جائے گی، پھر کوئی چیز محفوظ نہیں بچے گی۔ کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگیاں وقف کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی بھی جگہ محنت کر رہے ہو اپنے قریبی دفتر ختم نبوت سے رابطہ کرو، وہاں سے سندھی میں اردو میں لٹریچر خرید لے کر جاؤ، مفت میں لٹریچر آپ کو ملے گا۔ آپ اس وقت قادیانیوں کے 12-14 میگزین، کوئی ہفتہ وار میگزین، کوئی 15 روزہ میگزین، کوئی روزنامہ اخبار، کوئی ماہانہ رسالہ چھپتے ہیں۔ قادیانیوں کی عورتوں کا الگ رسالہ، قادیانیوں کے لڑکوں کا الگ رسالہ، قادیانیوں کے بوڑھوں کا الگ رسالہ، قادیانیوں کے جوانوں کا الگ رسالہ، ان کے ٹی وی چینل موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی کی ختم نبوت کے بھروسے پر صرف 2 میگزین، ہفت روزہ ختم نبوت اور ماہانہ لولاک کے ذریعے اور اپنے مبلغین کی ٹی وی کے ذریعے قادیانیت کا تعاقب کر رہی ہے۔ اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہمارے علاقے میں ختم نبوت کا مبلغ پہنچے ہم اس کے لیے دیدہ دلوں پر راہ بن جائیں، ہم اسے ویلکم کریں، اپنی مساجد میں لے جائیں، اپنے مدارس میں لے جائیں، اپنے گھروں میں لے جائیں، اس سے ختم نبوت کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور امت کو جگائیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیا خیال ہے اس کانفرنس کے جانے کے بعد صرف نعرے لگا کر دامن چھاڑ کر چلے جانا ہے یا پھر جا کر اپنی جگہ پر ختم نبوت کا کام کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عہد کرو کہ ہم کھڑے ہو کر عہد کرو کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنی محنتیں ہر جگہ کرتے ہوئے بھی، اپنے نظریے پر رہتے ہوئے بھی، اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے بھی، اپنے مدرسوں میں رہتے ہوئے بھی، اپنی مسجدوں میں رہتے ہوئے بھی، اپنی آفیسوں میں رہتے ہوئے بھی، اپنی خانقاہوں میں رہتے ہوئے بھی محمد عربی کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، ختم نبوت کے لیے مال دینا پڑا تو دیں گے، جان دینا پڑی تو دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کسی نے صحیح کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط عمل ہے، اگر ہو اس سے خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کروں میں خواجہ فتح کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں تو ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ وما علینا یہ تھے عامی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈڈوادر کے امیر برادر کرم حضرت مولانا علامہ راشد مدنی صاحب، جو بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے ایمان کو گرما رہے تھے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے مشہور و معروف ناخوان حضرت مولانا حافظ نوری احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے حمد و نعت پیش کریں۔ محترم جناب حافظ نوری احمد صاحب۔